الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ گزشتہ جمعہ اسی پر بیان ہوا اور حدیث کے اس پہلے جز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ 70 کا مطلب 70 ہی بتانا نہیں ہے، یا 70 سے زائد جو بتا رہے ہیں 100 کے اندر نہیں ہے، یہاں پہ کثرت مراد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو ہم نے آپ کو 20 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ سمجھایا، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت مرتبہ سمجھایا۔ سب سے افضل شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ توحید کا شعبہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور اس پر جم جانا۔ اس پر تفصیل گفتگو ہوئی۔ بات کرتے کرتے یہ بات رہ گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا جب ہم نے اقرار کر لیا تو اس کے احکام کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ دین صرف نماز، روزے، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے، اور پھر اس کے احکام کو جاننا بھی کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کس وقت یہ کلمہ ہم کو فائدہ دے گا، اس کے احکام کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کافر بادشاہ کے مقابلے میں بھیجا صحابہ کرام کو لے کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے، شکست کھا گئے، اور تمام صحابہ کرام گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ چونکہ سپہ سالار تھے، ان کو سب سے پہلے اس بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ تم توحید کا انکار کر دو، ورنہ تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ جب سپہ سالار کو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کے ماتحت جو سپاہی ہیں وہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں کفر کو قبول نہیں کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کافر بادشاہ نے ایک قیدی کو بلایا اور اپنے حواریوں کو کہا کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ، اور ایک بڑی کڑاہی لائی گئی، اور اس کڑاہی میں تیل ڈالا گیا اور بہت دیر تک اس تیل کو گرم کیا گیا،
قیدی تھا پہلے سے جو مسلمان نہیں تھا، اس کو پکڑ کے تیل میں اس نے ڈلوا دیا۔ وہ شخص تیل میں گرتے ہی اس کے ہاتھ پیر اور بدن کے اعضاء سب الگ ہو گئے۔ پھر اس بادشاہ نے کہا دیکھو اس بندے کی جو حالت ہوئی ہے، تم اگر کلمے کا انکار نہیں کرو گے، کلمے کا دامن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑو گے، تو تم سب کا بھی یہی حشر ہوگا جو اس بندے کا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کیونکہ ان کا ایمان بنا ہوا تھا، انہوں نے کہا تم اتنی سی بات سے مجھے ڈراتے ہو؟ ارے جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے، اس وقت سے میں ہر دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے موت اس وقت تک مت دینا جب تک میرے جسم کے ہر اعضاء زخمی اور چور چور نہ ہو جائے۔ اس بات سے تم ڈراتے ہو مجھے؟ جب اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی ہمت اور حوصلے اور جرأت کو دیکھا تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ یہ بندہ تو خوش ہو رہا ہے اپنی جان دے کر، آخر یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے ایمان والے ہیں، کیا پڑھ کے محمد نے دم کیا ہے اس پر؟ پھر اس بادشاہ نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کو خوش کرنا نہیں تھا، مسلمان اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر خوش ہوتے ہیں اور اس کو خوش کرنا نہیں تھا، تو اس نے کہا چلو ہم تمہیں اس بات پر اور اس شرط پر چھوڑ دیں گے کہ تم لوگ میری پیشانی کو بوسہ دو گے۔ اب پیشانی کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے مشرک اور کافر کا اکرام اور احترام کیا۔ اب یہاں پر ایمان کا تقاضا کیا ہے یہ سمجھانا ہے۔ ایک تو پختہ ایمان ہے کہ آپ اپنی جان دے دیجیے، جب کہا جائے کہ کلمہ کا انکار کرو تم کلمہ کفر زبان سے ادا کرو، لیکن شریعت میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دل سے مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں اور شرک والا کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیا تو جائز ہے، لیکن ایمان جب کامل ہوتا ہے تو وہ بندہ یہ شرک یا الفاظ اپنی زبان سے بھی نہیں کہتا، جیسا حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ لیکن جب کوئی بندہ آپ کو مجبور کرے کہ تم گناہ کا کام کرو اور وہ آپ کو دھمکی دے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے، کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو اپنی جان بچانا ضروری ہے، خودکشی حرام ہے، آپ کو گناہ کا ارتکاب کر لینا ہے۔ وہ کفر والی بات بھی یہاں پر گناہ کا ارتکاب ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو فورس کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے کہ آپ سور کا گوشت کھاؤ نہیں تو تم کو قتل کر دوں گا، اب آپ کو اپنی جان بچانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے۔ یہ تمام تفصیلات گزشتہ جمعہ ہیں۔ دوسرا جو اس حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا سب سے ادنا درجے کا ایمان ہے۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ اور ادناها إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ مثلا ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اندیشہ ہے کہ کوئی بندہ آئے گا، پیر رکھے گا، پھسل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اس امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ہیڈنگ بھی باندھا ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانو، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ ایک چھوٹی سی نیکی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات بندے کا بلند کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی کنکر پڑا ہوا ہے یا پتھر ہے
اس کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے، ایک اور حدیث میں جو نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قرآن کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی الفاظ ہے، صرف آخر میں رد و بدل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نماز میں پہلی صف میں رہنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صف کی فضیلت بتائی کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو تم میں ہنگامہ برپا ہو جائے اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ تم قرآن اندازی کے ذریعے یہ فیصلہ کرو کہ کون پہلے صف میں رہے گا۔ تو حدیث کا یہ ایک جز ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے سے اللہ اور اس کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلما، کہ جو بندہ، یہ نسائی شریف کی روایت ہے، کہ جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس ڈر سے کہ اس کی وجہ سے کسی بندے کو تکلیف ہوگی، پھر وہ فی الصف الثانی اور فی الصف الثالث، دوسری صف میں یا تیسری صف میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر پہلی صف میں پڑھنے والوں سے دیتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا۔ بات کہاں آئی؟ ایذا، اور پہلی حدیث کا جز ہے وہ ادناہا اماطۃ الاذی، کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا۔ اب یہاں پر جو بندہ پہلی صف کا حقدار تھا اور اس نے یہ سمجھا کہ جگہ کم ہے، میں پیچھے چلے جاتا ہوں، کہیں میری وجہ سے میرے بازو والے کو تکلیف نہ ہو، وہ پیچھے چلا گیا، چاہے وہ دوسری صف میں نماز پڑھا یا تیسری صف میں نماز پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں پہلی صف والوں کے مقابلے۔ کیوں؟ ایذائے مسلم جو ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ حرام ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جمعہ کا مسئلہ ہے، جمعہ میں یہی حکم ہے کہ تم جلدی کرو نماز کو آنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کہا کہ صفیں پھلان کر آگے مت آؤ۔ کیوں؟ وہاں پر ایذائے مسلم ہے، صفیں گردنیں پھلانگو گے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اور ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو دردہ غالباً رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ماں اطیبک، تیری پاکیزگی کتنی ہی عظمت والی ہے، تیری قدر کتنی بڑی ہے، اور تو کتنی حرمت والا گھر ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، اور پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا لیکن ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کی عزت اور آبرو تیرے سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ کیا ہم نے سمجھا کہ اگر کوئی بندہ
کعبہ کو توڑ دے اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گناہ کوئی ایک مسلمان کو تکلیف دے اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ تیری عزت اور تیری حرمت اور تیرے تقدس اور تیری عظمت سے بڑی ہوئی عزت اور آبرو اور حرمت ایک مسلمان کی، ایک مسلمان کو تکلیف دینا کعبے کو توڑنے سے زیادہ تکلیف کا باعث ہے اور گناہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت میں ہے کہ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسے نام سے پکارتے ہیں کہ جس نام سے اس بندے کو تکلیف ہوگی، مثلا کوئی کسی کو ہم نے کہہ دیا لنگڑا، ابیو، یہ جو بازاری زبان ہے، آزاد لڑکوں کی جو زبان ہے، اپنے بچوں کو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھے کہ اپنے بچوں کو اگر صحیح بنانا ہے تو ان کو آزاد بچوں سے دور رکھیے۔ آزاد بچے جن کے ماں باپ ان کو روک ٹوک نہیں کرتے، گلیوں میں محلوں میں گالیاں دیتے ہوئے ان کی زبانیں خراب ہوتی ہیں، تو ایسے بچوں سے اپنے آپ کو، چاہے سوسائٹی میں آپ رہتے ہوں تو سوسائٹی میں رہنے والے جو آزاد خیال کے بچے ہیں ان سے دور رکھنا، اور بازاروں کے اندر، سڑکوں کے اوپر ایسے بچوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا۔ اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے لقب سے یا ایسے نام سے پکارتا ہے کسی مسلمان کو جس نام سے اس کو تکلیف ہوگی تو اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ کعبے کو توڑنے کے مترادف ہے۔ ایک بندہ اگر کعبے پر حملہ کر دے، توڑ دے، سارے مسلمان دنیا کے اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے لڑنے کے لیے، اس سے بڑا گناہ ایک مسلمان کو ایسے نام سے پکارنا کہ اس سے اس کو تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ تو دوسرے حدیث کا دوسرا جز ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، لیکن اس دن میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، کنز العمال اور نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ پر قیامت تک آنے والے تمام مومنین اور مومنات، تمام مسلمانوں کے اچھے اعمال اور برے اعمال پیش کیے گئے۔ سب سے اچھے اعمال یہ تھے کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اور سب سے برے اعمال جو مجھ پر پیش کیے گئے، اور اس میں ایک یہ تھا جو سب سے برا کہ مسجد کے اندر بلغم ناک کا ریٹ کوئی پڑا ہوا ہے اور اسے صاف نہ کیا گیا، جہاں تک مسلمانوں کا خیال کیا گیا۔ پہلے زمانے میں مٹی کی زمین رہتی تھی اور صحن میں ہی لوگ تھوک دیتے تھے، تو تھوک دیے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اب اس ضمن میں ہم آئے، یہ تو مسجد کا مسئلہ ہے، اب ہمارے گھر میں فنکشن ہے، کوئی تقریب ہم نے رکھی ہے اور ڈور پر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، کیا وہ ایذائے مسلم نہیں ہے؟ کیا اس سے راہگیروں کو اور چلنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جو آپ کے راستے سے گزریں گے، اس طرف گھر ہے ان کا، وہ گاڑی کہاں پارک کریں گے؟ ایک مسلمان کو تکلیف دینا کعبے کی حرمت سے زیادہ اور وہ زیادہ بڑا گناہ ہے کعبے کو توڑنے سے۔ اور ہم چھوٹی موٹی تقریب کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں گلی والوں کو پریشان کیے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی دی ہے، گلیوں سے گزرتے ہوئے، راستوں سے گزرتے ہوئے اس طرح زور سے بھگاتے ہیں گاڑی کو کہ لوگوں کا دل دھڑک جاتا ہے، کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات کہ ایذائے مسلم حرام ہے، ٹینٹ لگانا اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی یہ حرام ہے۔ آپ ایک جائز چیز کے لیے کتنے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کتنے مسلمانوں کا اور کتنے لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔
یہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اماطۃ الاذى وادناها، ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ یہ حدیث کا 2 جز ہوا 2 جمعہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔